الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم وقال في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں میری تقریر کا عنوان ایک ایسا عنوان ہے جس کی ضرورت ہے۔ وہ عنوان نہ سیاست سے متعلق ہے، نہ تجارت سے، نہ خطابت سے، نہ امامت سے، بلکہ محسن انسانیت، رحم و کرم کے پیکر، رب العالمین کے محبوب، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے متعلق ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں ایسے وقت میں مبعوث فرمایا جب دنیا کے حالات بگڑے ہوئے تھے، لوگوں کے عقائد و معاملات، طور طریقے، رہن و سہن، تجارت و حرفت، اخلاق و کردار کے لحاظ سے اس روئے زمین پر کسی انسان میں تلاش کرنے سے نہ ملتی تھی، بلکہ پوری انسانیت کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ عابد اپنے معبود سے کافی دوری پیدا کر چکے تھے۔ ضرورت تھی کہ اس روئے زمین پر انسان کو انسان بنانے کے لیے، عقائد و معاملات کی درستگی کے لیے، طور طریقوں کے سدھار کے لیے، اخلاق و کردار کا عملی نمونہ پیش کرنے اور عملی جامہ پہنانے کے لیے محسن انسانیت سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو، کیونکہ صدیوں سے ایسے اخلاق کے حامل محسن اعظم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ و عظیمہ کی بشارتیں توریت، انجیل اور زبور کے ذریعے نسل در نسل سنائی جاتی تھی۔ وہ وقت آ گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی عمدہ، عمل بھی عمدہ، عبادت بھی عمدہ، ریاضت بھی عمدہ، دیانت بھی عمدہ، شرافت بھی عمدہ، عادت بھی عمدہ، سیرت بھی عمدہ، سنت بھی عمدہ، مزاج بھی عمدہ۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں تلوار کی باری بعد میں آئی، پہلے میرے آقا نے اپنے اخلاق پیش کیے، اپنا شیریں کلام پیش کیا، دشمن کے حق میں دعائیں دیں۔ ایک طرف کفار و مشرکین کی اذیت ناک اور دردناک تکلیف دہ باتیں ہوتی تھیں، دوسری طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ ہوتے، دعا کے لیے دست مبارک اٹھا ہوا ہوتا۔ اللہ اللہ، ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف اہل مکہ دشمنی کرتے، دوسری طرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی امانتیں رکھی ہوئی ہوتی، صادق وامی کے لقب سے پکارے جاتے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جب توحید کا پرچم لہرایا، اسلام کی باتیں کی تو سب کی نگاہیں میرے نبی کی طرف اٹھی۔ کسی نے امانتیں رکھ کر آزمایا، کسی نے گالیاں دے کر آزمایا، کسی نے کانٹے بچھا کر آزمایا، کسی نے تانا دے کر آزمایا، کسی نے کوڑا ڈال کر آزمایا، کسی نے پھندا ڈال کر آزمایا، کسی نے دیوانہ کہہ کر آزمایا، کسی نے مجنون کہہ کر آزمایا، کسی نے دوست بن کر آزمایا، کسی نے مہمان بن کر آزمایا، لیکن خاتم النبیین والمرسلین اپنی عمدہ اخلاق کے ذریعے ہر ایک کو خوش کر دیا، کسی کو ناراض نہیں کیا۔ آئیے ذرا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے بارے میں غیروں سے معلوم کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک یہودی مہمان بن کر آیا۔ آنے کا انداز عجیب و غریب ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار لیے آتا ہے، انداز دشمنوں کا ہے، کلام گستاخانہ ہے، نہ ادب نہ احترام، آ کر کہتا ہے یا محمد میں تیرا مہمان ہوں۔ دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو میرا مہمان ہے۔ سبحان اللہ، کتنے عمدہ اخلاق ہیں۔ یہودی سے نہ معلوم کیا گیا، نہ بے ادبی پر ٹوکا گیا، نہ یہ معلوم کیا گیا ننگی تلوار لے کر کیسے آئے ہو، کیا ارادہ ہے، کب تک قیام رہے گا۔ یہودی سے کچھ بھی نہ معلوم کیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں تو میرا مہمان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہودی مہمان کے لیے دسترخوان لگاتے ہیں۔ یہودی مہمان فوراً دسترخوان پر دھڑلنے سے بیٹھ جاتا ہے، نہ ادب نہ احترام کھانا شروع کرتا ہے،
نہ بسم اللہ پڑھا، نہ الحمدللہ کہا، نہ سنت کا خیال، نہ میرے نبی کا خیال کرتا ہے، نہ خدا کا شکر ادا کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے ہیں، میرے دسترخوان پر میری سنت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ میرے آقا یہودی مہمان بھی میرے آقا کو جی بھر کر تکلیف پہنچاتا ہے، لیکن قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر۔ یہودی مہمان دیکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ناراض ہوئے، نہ غصہ ہوئے، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، بلکہ عزت و ہمت دی، حوصلہ دیا، احترام کیا، مہمان بنایا، دسترخوان لگایا، پانی پلایا، گھر کا سارا کھانا پیش کر دیا، آرام دیا۔ یہودی مہمان دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ جو برسوں سے سنتا آ رہا ہوں کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، مکے میں پیدا ہوں گے، ان کے اخلاق و کردار بڑے عمدہ ہوں گے، یہ باتیں، یہ اوصاف، یہ اخلاق، یہ کردار ان میں موجود ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار آزمایا جائے، کوئی بڑا تکلیف دہ کام کیا جائے جس سے محمد کو تکلیف ہو، اس کے بعد دیکھا جائے کہ کیا وہی محمد ہے جس کے بارے میں میں سنتا آیا ہوں۔ یہودی کہتا ہے، اے محمد، تو نے مجھے کھانا کھلایا، پانی پلایا، اب آرام کے لیے بستر لگا دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک ہی بستر ہے جس پر آپ آرام فرماتے ہیں، وحی الہی کا نزول بھی اسی بستر پر ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک پاک و صاف ہے، یہودی کافر لیکن میرے آقا کا مہمان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محسن اخلاق کے بلند پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا، بلکہ فرمایا، ہاں تو میرا مہمان ہے، میں بستر لگاتا ہوں، تم آرام کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہودی مہمان کے لیے بستر پیش کرتے ہیں۔ یہودی مہمان فوراً بستر پر لیٹ جاتا ہے، نہ ادب نہ احترام، نہ پوچھتا بھی نہیں کہ محمد بستر ایک ہے، تم کہاں آرام کرو گے۔ یہودی مہمان حیران و پریشان ہے، کتنا عجیب عمدہ اخلاق کا آدمی ہے، نہ غصہ ہوا، نہ ناراض ہوا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ برا بلا کہا، بلکہ عزت و ہمت دی، حوصلہ دیا، احترام کیا، مہمان بنایا، خاطر تواضع کی، دسترخوان لگایا، گھر کا سارا کھانا پیش کر دیا، پانی پلایا، بستر آرام کرنے کے لیے بستر بھی لگایا، آرام ہی آرام، سکون ہی سکون، راحت ہی راحت، عافیت ہی عافیت، نہ ڈر نہ خوف نہ بے چینی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا پر دنیا قربان ہو جائے۔ یہودی مہمان ابھی بھی دل میں سوچتا ہے کہ بستر دے دینا کوئی کمال نہیں، اس کے بعد کوئی ایسی حرکت کی جائے جس سے محمد کو تکلیف ہو اور اس کے صحابہ کو بھی تکلیف ہو۔ میرے آقا رحمت للعالمین مہمان کو آرام سے سلا دیا اور خود شب بیداری کے لیے، امت کی مغفرت کرانے کے لیے عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ رات گزرتی جا رہی ہے، میرے آقا عبادت میں مشغول ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ ابھی دل میں ارادہ بناتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے آزمایا، بالکل سچ اور حق پایا، کھرا پایا، عمدہ اخلاق والا پایا، اب اور ایک بار آزما کر دیکھ لو۔ یہودی مہمان میرے نبی کے بستر مبارک کو پیشاب و پاخانہ کر کے ناپاک و نجس کر دیتا ہے۔ رات کی تاریکی میں یہودی نے یہ حرکت بطور آزمائش کر دی۔ یہودی تھوڑی دیر میں حیران اور پریشان ہونے لگا، ڈرنے اور گھبرانے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمدہ اخلاق کے ذریعے سے کچھ نہ بولیں، لیکن اگر صحابہ کو یا عمر فاروق کو خبر لگ گئی تو ان سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اسی لیے ابھی نہ محمد بیدار ہیں، نہ صحابہ دیکھ رہے ہیں، نہ عمر فاروق موجود ہیں، چلو ابھی یہاں سے راہ فرار اختیار کر لیں۔ یہودی مہمان رات کی تاریکی میں اپنے گھر کا راستہ اختیار کر لیا۔ رات کی ڈر اور خوف کی حالت میں اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ادھر میرے آقا محسن اعظم نبی مکرم ہادی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہودی مہمان کی خبر لینے کے لیے حجرے میں آتے ہیں۔ چل کر دیکھ لوں میرے مہمان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں آتے ہیں، بستر خالی، مہمان غائب ہے، نجاست پڑی ہوئی ہے، بدبو آ رہی ہے، پیشاب بستر سے تر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہوئے، ادھر ادھر تلاش کرنے لگے، مہمان کہیں دور تک نظر نہیں آیا، پریشان ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے مہمان کو تکلیف دی، ہم نے خبر نہیں لی، رب دو جہاں مجھے درگزر فرما۔
برادران ملت، مجھے کہنے دیجئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق، یہ کردار، یہ سوز، یہ ہمدردی، یہ جستجو، یہ گریہ گزاری، یہ سوز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عمدہ اخلاق کی دلیل ہے۔ جبھی تو قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لیکن آج دشمن اسلام یہود و نصارہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہود و نصارہ اور دنیا کی دوسری اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کو ذلت کی نظر سے دیکھتی ہی نہیں بلکہ ذلیل سمجھتی ہیں۔ ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ضرورت ہے کہ امت کو بدنام کرتی ہے، ضرورت ہے اسوہ نبی کو، سنت نبی کو، اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائے، اخلاق کو اپنایا جائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہودی مہمان کا ناپاک کیا ہوا بستر پاک کر رہے ہیں، ادھر ناپاک کیا ہوا بستر پاک کر رہے ہیں، ادھر یہودی مہمان کو یاد آیا کہ میں راستے میں تلوار چھوڑ کر جا رہا ہوں، ہمت کی کہ میں چل کر تلوار لے لوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبھی تو کہتے ہیں اللہ جس کو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، میرے آقا اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہودی مہمان سوچتا ہے نہ ابھی محمد بیدار ہوں گے نہ صحابہ موجود ہوں گے، میں جلدی سے تلوار لے کر آ جاتا ہوں۔ یہودی مہمان تیز قدموں سے جلدی واپس آ جاتا ہے، عجیب و غریب منظر دیکھتا ہے، دیکھ کر حیران و پریشان ہوتا ہے۔ جب دربار رسالت میں دوبارہ حاضری دیتا ہے تو عجیب منظر دیکھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہیں، صحابہ موجود ہیں، پانی موجود ہیں، بستر موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت کے ہاستے بستر کو پاک کر رہے ہیں۔ یہودی یہ منظر دیکھ کر اطمینان ہوا، یہودی یہ منظر کو دیکھ کر بہت اطمینان ہوا، تسلی ہوئی، مجھے اب کامیابی مل گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب یہودی پر پڑی تو میرے مہمان تم کہاں چلے گئے تھے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہاں چلے گئے تھے؟ اگر تم مجھے رات میں اٹھا دیے ہوتے تو محمد تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہوتا۔ محترم حاضرین اکرام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل کیا، اور یہودی نے بھی کلمہ پڑھا، اور حضور نہ ڈر سے، نہ خوف سے، نہ تلوار سے، نہ جنگ سے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کو دیکھ کر، عزت کو دیکھ کر، حوصلے کو دیکھ کر یہودی نے اسلام کو قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بہتر سے بہتر اخلاق والا بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔